بھی جب عاصم عارف صاحب تشریف فرماتے ہیں اور پھر ابھی ملاقات بھی ہوگی، انہوں نے کہا دین کی اساس ہے اخلاص، اور جو سورہ اخلاص ہے جو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا اس کا اس بات سے ذرا آپ فرما دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت موضوع، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، امت تک خیروں کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، جنید جمشید مرحوم حیات تھے، گاڑی چلا رہے تھے، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہم مخلص ہیں یا ریاکاری سے کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے اساتذہ سے ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے پیر و مرشد کے جو جملہ سنا ہوا تو پیش کیا، تو اتنا شاک ہوئے کہ یک لخت انہوں نے بریک لگا دی۔ میں نے کہا جنید بھائی گاڑی تو سائڈ پہ کر کے دوبارہ بولو، کیا بولا ہے؟ ایبرپٹ بریک لگی؟ جی جی۔ میں کہا گاڑی، کہتا یار بولو یہ بولا کیا آپ نے؟ میں کہا بولا ہے دعا کر اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی فرمائے۔ میں نے جو اپنے پیر و مرشد سے سنا، فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ تمہاری کو تعریف کرے تو تمہیں خوشی نہ ہو، تمہاری کو مذمت کرے تو تمہیں برا نہ لگے۔ تم جب مجمع میں ہو اور اکیلے ہو، یہ دونوں چیزیں جلوت اور خلوت یہ دونوں برابر ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ تم اخلاص سے کام کر۔ تو ابھی ہم وہ جو ولی اللہ سے کہہ رہے تھے جو پانی پہ قیام کرتے ہیں، جن کے گھر ہیں، وہ تو پھر ایسے آر پار ایک ہو جاتے، مٹی کا ایک اور پیکج ہے پھر۔ جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی جو حدیث لے کر ہیں بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخری جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ لے کر آئے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے لیکن اللہ کے ہاں بڑے ہی محبوب ہیں، کل قیامت میں ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے۔ تو استاد محترم سے جب ہم پڑھ رہے تھے تو فرمانا کہ بیٹا پہلی حدیث اور آخری حدیث کا آپس میں جوڑ امام بخاری نے پتہ کیا ذکر کیا ہے، یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ ایک طرف ابتدا نیت سے اور انتہا سبحان اللہ دو کلموں سے، کیا جوڑ کے آپس میں، کیونکہ امام بخاری کا یہ حسن انتخاب ہے کہ ہر باب کی دوسرے باب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت، یہ امام بخاری کی خاصیت۔ تو پہلی حدیث کی اور آخری حدیث کے آپس میں جوڑ کیا ہے؟ تو بڑا خوبصورت جملہ استاد جی نے ارشاد فرمایا کہ اگر نیت ٹھیک ہوئی تو سبحان اللہ بھی اللہ کے خزانوں سے وہ کچھ دلوا دے گا جس کا تم تصور نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو پوری بخاری پہ عمل کر لو، کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ، آغاز اس لیے کہ یہ بنیاد۔ اچھا جی، یہ جو بات ہو رہی ہے، آپ ایک تو میں آپ سے وہ آپ نے بڑی اچھی وہ بات کی، میں چاہتا ہوں ضرور، میں بھی جب وہ کہہ رہا تھا جویریہ سے کہ وہ آپ حرم پاک میں وہ بچپن میں وہ کیا دعا آپ کو ملی، وہ جو بزرگ ملے تھے وہ ذرا فرما دیجیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ بچپن میں آپ بتا رہی تھی نا، وہ بزرگ جو ملے جب آپ چھوٹی سی تھیں۔ ہاں، ابھی جو بات جی، وہ ایک خاتون تھی، بہت بوڑھی، سندھی سپیکنگ تھی، تو میں ان کو ہمیشہ سلام کرتی تھی۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں مدینہ منورہ حرم شریف میں، تو میں وہاں سے تجوید سیکھتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ گزرتے ہوئے وہ مجھے ہمیشہ، بہت بزرگ تھیں، بہت ضعیف تھیں، تو جی چاہتا تھا کہ انہیں سلام کروں، تو میں ڈھونڈتے ہوئے، وہ کہیں بھی بیٹھی ہوتی کسی صف میں بھی، تو انہیں سلام کر کے تو پھر میں استاذہ کے پاس جاتی تھی۔ وہ گلے لگا لیتی تھی؟ گلے لگاتی اور پیار کر کے کہتی ہیں اللہ ڈھکی کجی رکھی۔ اللہ! تو اس وقت اتنا مطلب مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا اللہ ڈھکی کجی رکھی مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن جب میں نے امی حضور سے، ابو جان سے کہا تو ان کا بڑی پیاری دعا دیتی ہیں، تو وہ آپ یقین کیجئے اس کی سمجھ آ گئی کہ وہ حرم کی اس دعا کا فائدہ زندگی پوری میں کس قدر ہوا۔ اور میں ایک ایک دعا بھی اسی طرح سے فیل کرتی ہوں۔ دیکھیے ہر تعلق، ہر عمل، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات ہے نا، ہر چیز جو ہے نا اگر اخلاص کے بنا ہے تو پھر وہ نمائش ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ کس کو اپنا خلیل کہا ہے، اور ان کے خلیل کی صفت کیا بیان فرمائی؟ حضرت ابراہیم کی، کہ وہ خالص تھے، اس قدر یکسو کہ ان کے اور میرے بیچ کوئی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ 86 ایئرز کی ایج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی 86 سال تک وہ دعا کرتے ہیں اولاد کی، اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں۔ اب وہ محبت سے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو کہ نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ کو اس محبت میں ملاوٹ نہیں اچھی لگی جو ان کی خالص اللہ سے تھی، فرماتے ہیں مکہ میں چھوڑا، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں پوچھتے۔ خلوص محبت میں اس قدر وہ ہے، پیورٹی ہے
اس کے بعد پھر جاتے ہیں, بچہ بولنے چالنے لگتا, بہت مؤدب, بہت حسین, بہت مہذب, پھر اس کو بہت محبت سے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ خواب میں فرماتے ہیں ذبح کر دیں. اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء سے نہیں کی, لیکن چونکہ ان کا خلوص اور محبت اس قدر اعلیٰ مقام کا تھا کہ ان سے یہاں تک کرا کے دکھا دیا. صحیح. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کی سنت پہ کہو, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا اشرک به شیئا وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اور اسی طرح وہ کیا فرماتے ہیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات, یعنی میں نے اپنا رخ, اپنا چہرہ اس کے مکھڑے کی طرف کر لیا ہے اور وہی اس کا حقدار ہے. میری زندگی, میری موت, میرا جینا, میرا مرنا, میری عبادت, میرا حج, میرا روزہ, میری زکوٰۃ, کہہ دیجئے, یہ اعلان کر دیجئے, صرف دل ہی سے نہیں زبان سے بھی آج یہ کہہ دیجئے, یہ ایک بار کمٹمنٹ کر دیں کہ صرف اللہ کے لیے. اللہ. واہ.